اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں ایمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کرنی نہیں پڑی، کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑا، اس راستے میں کوئی کانٹا ہمارے پاؤں میں نہیں چبھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے یہ نعمت عطا فرما دی، اور پتہ نہیں کتنے مسلمان ہیں جن کو یہ نعمت بڑی قربانیوں کے بعد ملی۔ کفار کی طرف سے ظلم و ستم ڈھائے گئے، مکہ مکرمہ کی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تقریباً سب کے سب کفار کے ظلم و ستم کا شکار بنے، طرح طرح کی مصیبتیں ان کے اوپر ڈھائی گئیں، طرح طرح کی اذیتیں ان کو دی گئیں، پھر بھی الحمدللہ وہ جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو اس کے بعد پھر کوئی مصیبت، کوئی ظلم، کوئی ستم ان کو ایمان سے نہ روک سکا۔ اب بھی اس دنیا میں ایسے بہت سے علاقے ہیں، اور خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ، جہاں ایمان کو حاصل کرنے یا اس کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی زبردست قربانیاں لوگوں نے دی ہیں۔ روس میں دیکھو، چین میں دیکھو، اور بہت سے وہ علاقے جو پہلے سوویت یونین کے تحت آتے تھے ان میں خود میرا جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے کہ وہاں صرف نماز پڑھنا جرم تھا، مسجد میں نہیں، اپنے گھروں کے اندر۔ گھروں میں پولیس آتی تھی، تلاشی لیتی تھی کہ کوئی نماز پڑھنے والا ہے یا نہیں، اگر ہوتا تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اس کی فیملی کو اگر قرآن کریم کا ایک نسخہ کہیں پایا گیا تو اس کی پوری فیملی کو تباہ کر دیا جاتا۔ یہ مناظر میں نے خود یعنی لوگوں سے سنے ہیں جو جن کے اوپر یہ مصائب گزرے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جان کی، مال کی، آبرو کی، ہر چیز کی قربانیاں دے کر اس ایمان کی دولت کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹھے بٹھا یہ نعمت دی، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، باپ مسلمان، ماں مسلمان، بھائی بہن مسلمان، پورا ماحول مسلمان۔ وہاں کفر اختیار کرنا مشکل، اگر کوئی اللہ بچائے کوئی کفر اختیار کرنا بھی چاہے تو وہ مشکل ہے۔ ایمان کوئی مشکل نہیں، مسلمان ہونا کوئی مشکل نہیں۔ تو ایسی ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کا کتنا بڑا کی شکر ہے ادا ساری زندگی کرتے رہے تب بھی ادا نہیں ہو سکتا کہ ایسے مسلمان گھرانے میں پیدا۔ پھر مسلمان گھرانوں میں بھی بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ نام کے مسلمان ہیں لیکن کوئی دین سے تعلق نہیں، دین کے اوپر عمل کا کوئی جذبہ نہیں، اس کی کوئی اہتمام نہیں۔ الحمدللہ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں الحمدللہ دیندار گھرانہ تھا، دین کا اہتمام، دین کی عظمت دلوں میں موجود۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام و کرم ہے جس نے ہمیں اس دولت سے نوازا۔ اور میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت کے بڑے اجل خلفاء میں سے تھے، جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی، بڑے عجیب بزرگ تھے، ان کی مجلس میں آدمی پہنچ جائے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فرشتوں کی مجلس میں پہنچ گیا۔ ان کے مجلس میں جو نور تھا، اس کا جو سرور تھا، میں آج بچپن میں ان کی مجلسیں دیکھی ہیں تو اس کا آج بھی تصور آتا ہے کہ جب اس مجلس کے اندر جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف سے نور بکھر رہا ہے۔ ان کا یہ مقولہ تھا، وہ فرماتے تھے کہ ایمان بڑی دولت، ایمان کی دولت کی قدر کرو، ایمان بڑی دولت، اس ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، اس ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے، آگے جیت ہی جیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے ایمان کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان فیصلہ کرنے والی۔ ایمان آ گیا تو اس کے معنی یہ کہ جہنم کی ابدی سزا سے بندہ بچ گیا، بندہ جہنم کی ابدی سزا سے یعنی ہمیشہ کی سزا سے بچ گیا۔ یہ بذات خود کے ابدی، ورنہ کافروں کے لیے ابدی سزا ہے جہنم، وہاں سے وہ نکلنے کا راستہ نہیں پائے۔ وما هم بخارجین من النار، وہ نکلنا چاہیں گے جہنم سے نکل نہیں سکیں گے۔ اور مومن کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی برکت سے کتنا ہی بدعمل ہو، کتنا ہی گناہگار ہو، گناہ کی سزا پائے گا، لیکن سزا پا کر بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت میں رکھ۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ www.darsequran.com